لیکن نبوت نہیں چلے گی، تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ اب ولایت چلے گی، اور ولایت کی امامت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو میرے آقا نے عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اب نظام ولایت کے سمجھانے کے لیے کہ جن میں نبوت کے نظام کے معاملات کے اندر میں جو کچھ بھی ضرورتیں آج ایک نبی کے اندر میں ہوا کرتی تھی، نبی کے اندر میں جو ضرورتیں ہوتی ہیں نبوت کے لیے، وہ چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر میں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد میں اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن یوں فرمایا کہ لا نبی عبادی انا خاتم النبیین، میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ نے یہ بات فرما دی کہ میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے، تو پتہ یہ چلا کہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد میں نبوت کی صفات شریعت کو سنبھالنے کی صورت میں بہادری اور استقلال اور حدود اللہ کو قائم کرنا اور حدوں کو قائم کرنا اور دین کو سنبھالنا، یہ وہ اعلیٰ صفات تھی جس کو تو جہاں کے مالک میرے آقا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورت میں عطا کی تھی۔ بلکہ یہ بات فرما دی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے ہیں، لیکن نبوت کے سلسلے کو اللہ نے ختم کیا، تو وہیں پر یہ بھی روک بتا دیا کہ نبوت تو ختم ہو گئی، اب کسی نبی کا انتظار میری امت کو حاجت نہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کے لیے دنیا کو کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر کوئی کسی نبی کا انتظار کرے، ضرورت محسوس کرے، تو وہ گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، اور وہ دجالون کذابون اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر وہ مردود ہے۔ اب قیامت تک دنیا کو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، انا خاتم النبیین فرما دیا میرے آقا نے۔ اب نہ امت کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے بھی، جیسے امت صادقہ کے اندر میں انبیاء اور رسول آتے تھے اور وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہوتے تھے، تو وہ قومیں انتظار کرتے رہتی تھی کہ وہی کوئی نبی اور رسول دوسرا اللہ تعالیٰ بھیجے، اور اللہ کی سنت تھی کہ نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا، اور امتیوں کی اور نیک لوگوں کی چاہتیں پوری ہوتی تھی، انتظار کرتے تھے۔ یہی سلسلہ بہت کمال کے ساتھ میں 1.25 لاکھ نبیوں 314 رسولوں کے ارشادات کے مطابق میں انسانیت انتظار میں تھی نبی الآخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انسانیت انتظار میں تھی اس لیے کہ نبیوں نے اطلاع دی تھی۔ نبیوں کا انتظار امت سابقہ کی صفت ہے۔ اب چونکہ میرے آقا کے دنیا میں تشریف لا لینے کے بعد میں یہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی اور نبی کی حاجت کوئی تصور کرے یا کسی اور رسول کی آمد کا وہ انتظار کرے۔ اس لیے خدا نے اس معاملے کو چاپٹر کو اتنا بند کر دیا کہ اب کوئی رسول اور کوئی نبی دنیا کے اندر میں نہیں آئے گا، کوئی نبی اور رسول دنیا کے اندر میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ جو شان اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی بنائی ہے اپنے محبوب کی، کہ وہ ایسا ہے جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ رات کا اندھیرا ہے تو وہاں پر لائٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسجد کے لیے 3 لائٹیں ہیں، سڑک پر چل جاؤ تو وہاں پر لائٹیں، آگے بڑی سڑک پر چل جاؤ تو وہاں لائٹیں، آپ اپنے گھر پر چل جاؤ تو وہاں لائٹیں ضروری ہے۔ لیکن دل نکل جانے کے بعد لائٹوں کی حاجت واقعی نہیں رہے گی۔ اب تو دن نکل چکا ہے۔ ایمان اور معرفت کے اعتبار سے، حق کے اعتبار سے تو جہاں کے مالک میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کامل اور مکمل اور نبوت کا کمال عطا فرما دیا کہ ایسے ایگزامپل مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ لائٹوں کی حاجت جب اندھیرا ہو تو مسجد کے لیے بھی لائٹ چاہیے، مسجد کے شہر کے لیے بھی لائٹ چاہیے، روڈ کے لیے بھی لائٹ چاہیے، آدمی اپنی گاڑی پر جا رہا تو گاڑی کے بھی لائٹ چاہیے۔ لائٹوں کی ضرورت ہے، اندھیرے کا ماحول ہے۔ لیکن جب سورج نکل جائے تو دن میں آپ کسی گاڑی والے کو لائٹ ڈال کر جاتے ہوئے دیکھیں تو کیا کہیں گے، بیچارہ غلطی سے بھول گیا ہوگا یا نہیں تو ذرا سرک گیا۔ اب آپ اپنے دن نکلنے کے بعد اپنی بیگم کو بولو لائٹر ڈالو، کیا بولیں گی جی بیگم؟ اثر ہو گیا نا؟ چاہو نا کسی نیمبو پانی والے کے پاس ذرا ان کا دماغ ذرا صحیح کراؤ۔ نہیں، اندر بھی لائٹر ڈالو اور آنگن کے اندر بھی لائٹ ڈال دو،
جبکہ سورج نکلا ہوا ہے، لائٹ کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس سے زیادہ حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا کی بعثت کے بعد میں اب دنیا کو نہ نبیوں کی ضرورت ہے نہ رسولوں کی ضرورت ہے، اور جو اس کی خواہش رکھے وہ سب سے بڑا آخری پاگل اور بدعقیدہ ہے۔ سورج نکلنے کے بعد میں بیگم کو آپ کہیں کہ جا کے آنگن میں لائٹ ڈال دو جی، تو تمہاری بیگم ہی تم کو پاگل بولے گی کہ نہیں بولے گی؟ تمہاری اولاد ہی تم کیا بولے گی؟ دیوانے ہو گئے۔ اب تو سورج نکل چکا ہے نا، پھر رات میں لائٹیں ڈالتے ہیں نا، رات میں لائٹوں کی ضرورت تھی، اب سورج نکلنے کے بعد میں ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا راست نور میرے مصطفیٰ سے ظاہر کر دیا دنیا میں۔ اب نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، نہ اس کی خواہش، یہ بھی کفر ہے۔ اب کوئی نبی اور رسول آئے گا نہیں، بلکہ سورج جب نکل چکا ہے تب اس کے بعد میں کسی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، لائٹیں بے اختیار ہوگی۔ اس لیے بعض زمانوں کے اندر میں سبوں نبی دنیا میں ایک ہی وقت میں موجود رہے۔ تفسیروں کی کتابوں سے اس بات کا، تاریخ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں نبی بھی رہے، لیکن میرے آقا کی شان کہ یہ راز اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اب اس نور کے آنے کے بعد میں اب نہ کسی ستارے کی ضرورت ہے، نہ کسی چاند کی ضرورت ہے، اور نہ کسی لائٹ کی ضرورت ہے، اور نہ کسی مرکزی لائٹ کی ضرورت ہے۔ جو خواہش بھی کرے وہ پاگل ہے، جو چاہت بھی کرے وہ دیوانہ اور مجنون ہے، کوئی سچا آدمی۔ اسی طریقے سے دنیا کو کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہزاروں برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتے رہے، اور ایک وقت کے اندر میں سب اور ہزاروں نبی آتے رہے، لیکن میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرما دی کہ ان کا نور نارین پاک مصطفیٰ کی خیرات کا، ہر نبی کو نبوت میرے آقا کے ذریعے سے ملی تھی، اور میرے مصطفیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خاطر اس زمانے کو چمکانے، روشنی کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک خاندان کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے، اور محدود زمانے کے لیے وہ نبی آتے تھے، روشنی پہنچاتے تھے، اس کے بعد میں چلے جاتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا کی بعثت ہو گئی تو اب راست، چونکہ نور خدا اس دنیا میں آ چکا ہے، نور خدا نور مصطفیٰ کی صورت میں آ چکا ہے، تو اب کسی لائٹ کی ضرورت باقی نہیں، اور کوئی تمنا عقل مند آدمی نہیں کرے گا۔ سابقہ کے اندر میں جو کتابیں بھی آئی آسمانی، رسول بھی آتے رہے، نبی بھی آتے رہے، بعد میں کیوں نہیں؟ یہ سوال جس کے دل کے اندر میں آ جائے گا وہ پاگل ہے سب سے اول، نمبر اول کا۔ اس لیے کہ سورج کے نکلنے کے بعد میں اگر کوئی اپنے آنگن میں اپنی اولاد کو بولے کہ بیٹا آنگن کے اندر میں ایک لائٹ لگا دو یا لائٹ ڈال دو، کتنا بڑا بےہودہ اور بد اخلاق ہے۔ اسی طریقے سے نبی اور رسول کی ضرورت قیامت تک نہیں ہے۔ اللہ نے اس مقام کو بتانے کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے وقت پر پیغمبر اور نبی تھے، وہ بھی آئیں گے تو وہ اپنے نور کے ساتھ دنیا کو منور نہیں کریں گے، بلکہ نور مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو جب میرے آقا کی عظمتوں کے ساتھ کا تقاضا یہ ہے کہ اب کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں، بلکہ نبی اور رسول اپنے زمانے میں تھے، وہ بھی آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے اور نور مصطفیٰ ہی کو دنیا میں زندہ کریں گے۔ جائے کہ کتنا غلط عقیدہ ہے کہ کوئی تمنا رکھے کہ کوئی نبی آ جائے، کوئی رسول آ جائے، بالکل نہیں۔ جو نبی اور رسول تھے ہی آسمانوں پر، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا کا امتی بنا کر دنیا میں مبعوث کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، اپنی روشنی نہیں بتائیں گے، عیسائی قوم کو غلبہ اپنی بنیاد پر عطا نہیں کریں گے، بلکہ سب کی گردنوں کو پکڑ کر لا کر اسلام کے نیچے، نعرہ پاک مصطفیٰ کے نیچے دبا دیں گے۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی حیاتوں کے اندر میں، زندگیوں کے اندر اس بات کی دعوت دی تھی کہ وہ ایسی شان والے ہیں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کیا بلکہ ہماری زندگی میں اگر وہ نبی آ جائے تو ہم کو بھی ان کی تابعداری کیے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بہت سے نبیوں نے کہا، کی شان کے ساتھ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، سورج نکل چکا ہے، اب اندھیرا دنیا میں ہوگا نہیں، کیونکہ سورج طلوع ہو چکا، اب نبوت اور رسالت چلے گی تو صرف میرے مصطفیٰ کی، کوئی اور نہ کہ آسمانی کتاب کی ضرورت ہے اور نہ کسی نبی اور رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی اور رسول کی ضرورت ہے۔ لیکن دنیا میں یہ بات ہوتی رہے گی جیسے دنیاوی نظام کے اعتبار سے کہ سورج روزانہ نکلے گا، لیکن موسم برسات کے اندر میں اوقاتی بارشیں ہوتی ہے تو وقتی طور پر بادل آ جاتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوائیں چلتی ہے، ڈھانپ جاتی ہے، ڈھپ جاتی ہے، چھاؤں ہو جاتی ہے نا بالوں پر، بادل آ جاتا ہے تو سورج چھپ جاتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پر رہتا ہے، اور جب وہ چھپا ہوا سورج اپنے وقت کے اوپر پھر سے ظاہر ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ بادل چھڑ جاتی ہے۔ یہ تو ہوتا رہے گا کہ حق کے اوپر بادل آ جائے گا اور ظاہری طور پر باطل کا اندھیرا چھا جائے گا، جیسے زمانے کے اندر بھی بد عقیدیوں کا، بے عقیدیوں کا بادل چھایا ہوا ہے۔ نالن پاک مصطفیٰ اور میرے آقا کے ساتھ کی نسبت سے امت نعوذ باللہ بے نیاز ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ نئی تنظیموں کی ضرورت ہے، نئی جماعتوں کی ضرورت ہے، نئے دینی تحریکوں کی ضرورت ہے۔ نئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی، کیونکہ سورج نکل چکا ہے۔ اگر اندھیرا معلوم بھی ہو رہا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، انتظار کرو سورج کی روشنی کا۔ میرے آقا قیامت تک کے لیے، کائنات کے لیے کافی ہے، خدا کی قسم، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نئے دین کی ضرورت ہے، نئی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے، نہ نئے نبی کی ضرورت ہے۔ لا نبی بعد انا خاتم النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو یہ اشارہ عطا فرمایا۔ لیکن فطرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، غفلت آئے گی، اندھیرا آئے گا، بادل آ جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیا سورج پکڑ کے لے کر آؤ، ہے کیا جی؟ نیا سورج لے کر آؤ یا پھر کوئی نیا انتظام کرو، نہیں۔ یا چاند بھائی تم آ جاؤ تاکہ روشنی، چاند بھائی کہاں سے آتے؟ سورج کے زمانے میں، سورج کے وقت میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو چھپ کے نا چاند بھائی ہمارے وہ، یہ چاند بھائی چلے گئے بیچارے، اللہ کی مغفرت کرے، پہچانت سے پہچانت ہوتی نا اس کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے زمانے میں نبی اور رسول تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں ایمان تو ہمارا ہے کہ وہ نبی اور رسول تھے اور ہیں، لیکن جب ظاہر کیے جائیں گے تو پھر وہ ان کو ہم نبی اور رسول کہہ کر ان کی عقیدت میں میرے آقا کے نعوذ باللہ نسبتوں کے بالمقابل میں ان کے ہاتھ پر ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ امامت کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہوں گے تو امام مہدی علیہ السلام کو کہیں گے کہ یہ حق آپ کا ہے کہ آپ کے پیچھے میں مقتدی بنوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کیجیے کہ وہ چاند بھائی ہے، اور چاند بھائی سورج کے پیریڈ میں آتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں آتے۔ ایسا کبھی ہوتا کہ دن کے اندر میں چاند بھائی آ کر پوری دنیا کو منور کر دے؟ نہیں کرتے، قانون کے خلاف ہے۔ کیوں کہ چاند بھائی کی نسبت بھی اور سورج کی وجہ سے، اب سورج کی صورت میں دو جہاں کے مالک میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، تو نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے، بلکہ فطرت کے اعتبار سے کچھ اندھیرے آ جاتے ہیں اور وقتی طور پر سورج چھپ جاتا ہے، دنیا کے اندر میں اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کیا کوئی ایک بین الاقوامی عنوان بنے گا کہ سورج چھپ گیا ہے؟ بھائی اب سورج تو آئے گا نہیں، لہٰذا آپ اپنے اجالے کا انتظام کر لو، اب سورج سے نا امید ہو جاؤ۔ پاگل بولیں گے نا جس کو، اگر امریکہ والا بھی بول دے، آسٹریلیا اور برطانیہ والا بھی بول دے، تو بولیں گے تھوڑا انتظار کر، سورج اپنے وقت پر آ جائے گا، پھر بادل چھٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر میں دو جہاں کے مالک میرے آقا کے ظاہر ہو جانے کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، نہ کوئی نبی اور رسول آئے گا، نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی، بلکہ قیامت تک کے لیے نور خدا کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں ظاہر کر دیا۔ یا رسول اللہ معاف کیجیے، سمجھانے کی بحث کر رہا ہوں۔ کیا مثال، جو سورج میرے آقا کے اشاروں پر آ کر قدموں میں گر جائے
اس سورج کی مثال میرے آقا کے ساتھ میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کیا؟ نہیں، سوال ہی نہیں۔ لیکن مثال سمجھنے کے لیے میرے آقا کے دنیا میں ظاہر ہو جانے کے بعد قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قرآن نے سمجھا دیا کہ نور تو اللہ کا آ چکا ہے۔ اے ظلمتوں، اپنے شامیانے، اپنے ڈیرے اٹھا لو، اب ضرورت نہیں ہے کسی نئے اور نظام کی، کسی نئے نبی اور رسول کی۔ اب جو بھی اگر نور سے، اجالے سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر تم کو لائٹیں لگاؤ تو کرنٹ کا بل دینا پڑے گا، میٹر کا خرچ دینا پڑے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ اندھیروں کی چکریں ہیں وہ سب۔ بالمقابل اس کے سورج نکل جائے تو کوئی ٹیکس نہیں دے سکتا، سورج کوئی اس کا معاوضہ نہیں لیتا، بلکہ سورج تو ساری خلق کے لیے ہوتا ہے۔ جنگلوں میں بھی پہنچتی ہے سورج کی روشنی، اور زمین کے ذرے ذرے کے اوپر پہنچتی ہے، سطح سمندر پر پہنچتی ہے، پہنچتی کہ نہیں؟ اور اس کی روشنی کا کوئی معاوضہ سورج نہیں لیتا، لیتا کیا نہیں لیتا؟ اسی طریقے سے تو جہاں کے مالک میرے آقا کی، چونکہ نور خدا صرف ذات مصطفیٰ ہے، انبیاء میں جو نور تھا وہ میرے آقا کے نارین پاک کے ذریعے سے آپ کی نسبت کا نور تھا۔ اور کتنا دیا میرے آقا نے اس زمانے کے اعتبار سے، نبوت کا جتنا بوجھ اللہ کی منشا تھی، اس لیے انبیاء کسی خاندان کے لیے آئے، کسی قبیلے کے لیے آئے، کسی علاقے کے لیے آئے، کسی شہر کے لیے آئے، کسی قوم کے لیے آئے، کسی ملک کے لیے آئے، عالم کے لیے کوئی دنیا میں نہیں آیا۔ عالم والی شان تو خدا کی طرف سے، قد جاءکم من اللہ نور، تو وہ میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ چلتا رہا نظام نبوت کا، آتے رہے رسول، آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا۔ میرے آقا کی بعثت کے بعد، سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد، انسانیت کو مطمئن کر دیا گیا کہ اب یہ سورج بغیر معاوضے کے، بغیر فیس کے، بغیر کسی تم سے اجرت کے لیے ہوئے، اس کی روشنی سے تم مستفید ہوتے رہو، ہوگا کہ نہیں؟ لیکن فطرت کے ساتھ بھی یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے کہ بارشوں کے اندر میں، بادلوں کے اندر میں وقتی طور پر سورج اور بادل آ جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندھیرا چھا گیا، لیکن پریشان نہیں ہویا جاتا۔ دنیا میں چاہے کتنی ہی گمراہیت بڑھ جائے، اور چاہے کتنے ہی فرقے اور کتنا ہی حق کے خلاف میں دنیا میں ماحول بن جائے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ کیوں؟ فطرت کے اعتبار سے تو انتظار ہم یہی کرتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو نور کی صورت میں بنایا، وہ نور کی شعاع، نور کی کرنوں سے پھر دنیا منور ہو جائے گی۔ نیا کوئی پلان کی ضرورت نہیں ہے، اور نئی دعائیں مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نظام فطرت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کمالات عطا فرما دیے کہ گھٹا ٹوپ ظلمت کے، کفر و شرک کے اندھیرے دنیا میں چھا بھی جائے تو وہاں پر نور کی ایک کرن ایک جگہ سے نکلے گی اور لوگوں کو روشنی ہی روشنی عطا کر دی جائے گی۔ یہ قانون ہے ان کا۔ اب میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے تو جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، تو جہاں کے مالک میرے آقا نے جتنی روشنی دینی تھی، اپنی روشنی میں سے اتنی روشنی دی، وہ علاقوں کو، خاندانوں کو منور کیے۔ کسی کو عالمی رسول نہیں بنایا گیا، نبی نہیں بنایا گیا، وہ اس سے منور ہو گئے۔ لیکن میرے آقا کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں تمام نبیوں نے اطلاع دی کہ وہ ایک آخر آنے والے ہیں، آخر آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں۔ جب آپ مبعوث ہو چکے تو پھر اب کوئی نئی کتاب کی، نئے نبی اور نئے رسول کی حاجت بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہ تمنا، نہ خواہش، نہ چاہت۔ پھر بالمقابل اس کے کہ پھر زمانوں کے اندر میں اگر اندھیرا آ جائے گا، بادل آ جائیں گے، اور کفر و شرک اور ظلم و زیادتی کا ماحول پوری دنیا کو اپنے ڈھانپنے کی چکر میں رہے گا، جیسے سوویت یونین کے اندر میں کلمے کا پڑھنا اور اللہ کا نام لینا جرم ہو گیا تھا، اور بالکل ظاہری طور پر پورا سوویت یونین، رشیا بولتے ہیں رسول، گٹا ٹوپ پورا ملک پورا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے
کہ نہیں اب وہاں سے تو روشنی کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، اذان بند، مسجد بند، قرآن کو نعوذ باللہ جلا دیا گیا اور مسلمانوں کو تہس و نہس کر دیا گیا، اور ظاہری طور پر یہ سمجھ گئے کہ اب نور کا کوئی نظام دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا۔ ان کی غلط فہمی تھی۔ 70-80 سال کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ خدا کی سنت یہ ہے کہ اندھیروں کو بھی موقع دیا جاتا ہے۔ سورج اتنا پریشان نہیں ہوتا، موقع دے دیتا ہے سورج، ہاں کہ بادل آ گیا ہے، مجھے چھپا دیا، کوئی بات نہیں، تم بھی تھوڑے دن اور چند گھنٹے تم بھی اپنا راج رلا لو، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا سورج کو۔ کیوں کہ تم ہٹو گے تو پھر تو میں چھونا سورج میاں، قیامت تک تو میرے لیے ہے، کائنات میری ہے۔ اسی طریقے سے سوویت یونین ابھی قریب کے زمانے میں، گزشتہ صدی کے اندر میں 70-80 سال تک انہوں نے اس طریقے سے اجالے کو، روشنی کو اور قرآن پاک کو اور دو جہاں کے مالک میرے آقا کے نور کو ڈھانپنے کی کوشش کی کہ کوئی خدا نہیں، خود بخود نظام چل رہا ہے۔ آج بھی بعض لہریوں کا یہی عقیدہ ہے کہ خود بخود تو خود بخود بولو، 2 ناکپوڑیاں بند کر دو، اس کا خود بخود جیتا کہ ٹھس بول کے ٹھسکا لگ کے مر جاتا۔ خود بخود کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے یہ۔ تو محتاج ہے نظام کا، سانس کے لینے کا، بغیر سانس کے جی کے بتانا، پھر جب مانیں گے ہم تیرا یہ دعویٰ کہ خود بخود نظام چل رہا ہے، تو نہیں چل سکتا بغیر سانس لیے، تو کائنات کیسی چل سکتی ہے؟ خود بخود کا یہ تو گمراہیت کا نظام ہے۔ سوویت یونین کے اندر بھی یہی بات ہوئی تھی کہ کوئی نبی اور رسول، کوئی آسمانی کتاب ہے، نہ پھر تورات کی ضرورت ہے، نہ انجیل کی ضرورت ہے، نہ ویدوں کی ضرورت ہے، نہ مسجد کی اذانوں کی ضرورت ہے، نہ مندروں کے اندر میں پاٹوں کی ضرورت ہے، کوئی مذہب نہیں، لا مذہبیت۔ آج بھی کچھ مٹھی بھر لوگ دنیا کے اندر میں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب ضروری نہیں، اور یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے اور خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ انتہائی، وہ انسان بھی کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ انسان تو وہی انسان ہے جو ماں باپ سے پیدا ہو۔ خود بخود تو پیدا نہیں ہوا تو کائنات خود بخود کیسے پیدا ہوئی، کیسے چل رہی ہے؟ 2 ناخنیں بند کر دو نا اس دہریے کے خود بخود بولنے والے کو۔ اب خود بخود چلنا، ارے نہیں، اس کے بغیر نہیں چل سکتا، میں وہیں مر جائے گا ٹھسکا لگ کے۔ تو یہ غلط چیزیں ہیں۔ اب ایسے اندھیرے آتے ہیں دنیا کے اندر میں، اور اس وقت میں کہتے ہیں دندناتے ہوئے کہ نہیں، سورج تو غائب ہو گیا، اب سورج تو ختم ہو گیا، ڈوب گیا، اب اندھیرے۔ لیکن خاموشی کے ساتھ میں سورج کوئی احتجاج نہیں کرتا، کوئی فکر نہیں کرتا، بلکہ اپنے وقت کے اوپر نارن پاک مصطفیٰ سے اجازت لے کر، نور لے کر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، تو اندھیرے کے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں، پھر دنیا کے انسانوں کو اجالا مل جاتا ہے۔ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کوئی ٹینشن نہیں۔ اس لیے مسلمان کی معاملات کے اندر میں پریشان نہیں ہونا۔ یہ کمزور کرنے کے لیے، جن کے عقیدے کمزور ہوتے، میرے آقا کے ساتھ نسبتیں انہیں حاصل نہیں ہوتی، جن کو دین کا حق نہیں ملتا، جو دین کو اپنی قوم کا دین سمجھتے ہیں، اپنی جاگیرداری سمجھتے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کو کہاں سمجھا؟ اللہ کا دین تو وہ ہے کہ جس دین کی حفاظت اور جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کر لے لیا۔ اور یہ چکر میں پڑ گیا کہ نہیں، ہم دین کی حفاظت کریں گے تو تیرے تو عقیدہ کو صحیح کر، تو حق والا نہیں ہے، تجھے اپنا رخ صحیح کرنا چاہیے۔ جو واقعیتاً میرے آقا کے سچے ہوتے ہیں، عاشق اور سچے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو دنیا کے فتنوں، دنیا کی گمراہیتوں سے، سوویت یونین سے، امریکہ سے اور دنیا کے غلط اور باطل نظریات سے، یہودیت اور نصرانیت سے انہیں کوئی ڈر و خوف نہیں ہوتا۔ مت ڈراؤ ان کو۔ اگر نہیں ڈرا کر صحیح خدمت کرنا ہے تو جوڑ دو نارن پاک مصطفیٰ سے، کیونکہ وقتی طور کے اوپر تو یہ اندھیرے آئیں گے، لیکن سورج اپنے وقت پر ظاہر ہوگا۔ اس وقت ارے یہ کیسا ہوگا، یہ ارے اندھیرے ختم، بادل چھٹ گیا۔ کیوں نہیں چھٹتا؟ چھٹنے کے لیے ہے بادل۔ سوویت یونین 70-80 سال تک ایسی ہی چلی، اسلام کا اس کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں، لا مذہب یہ دنیا کے اندر بھی چلی چلا نا۔ ان کا کیا کہتے ہیں؟ ان کو لہریے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کمیونسٹ کہتے ہیں، ناستک، ہاں ناستک، کمیونسٹ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ نہیں یار، اب تو نہیں۔ پھر
میرے آقا کی نسبتوں کے ساتھ میں اسی سوویت یونین کے اندر میں تو جہاں کے مالک میرے آقا کا ارادہ ہوا کہ حق کو دنیا میں ظاہر کرنا ہے، پہلے مدرسے نہیں کھلوائے، مسجدوں کے دروازے نہیں کھلوائے، تقریر و بیانات اور جماعت نہیں بنوائے، بلکہ کیا کیا؟ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے عاشقوں کو پھر سے وہ نور عطا فرمایا کہ اس سوویت یونین کی تاریخ میں یہ ہے رشیا کے اندر میں کہ ان کے تہخانوں کے اندر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو سچے عاشقین مصطفیٰ تھے، کوئی جماعت و مسلک نہیں ہے، مسلک و جماعت کی حاجت اسلام کو نہیں ہے، مسلک سے مراد وہ نہیں ہے جو حنفی، شافی، مالکی، یہ تو چلنے کے طریقے ہیں اسلام کے، اس کو ہم جماعت اور فرقہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ جو دین کو ضرورت ہے ہماری، جن کا نظریہ یہ ہو، چاہے کتنی ہی بڑی تحریک کیوں نہ ہو، ان کا نظریہ یہ ہے کہ دین کو اس وقت ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، تو یہ گمراہیت ہے۔ دین کا سہارا تم کو چاہیے تمہاری حفاظت کے لیے، یہ صحیح ہے، لیکن کوئی یہ خبیث اپنے دماغ میں سوچ لے کہ دین کو ہماری جماعت کی ضرورت ہے اور دین کو ہمارے مسلک کی ضرورت ہے، خدا کی قسم یہ گمراہیت ہے، کیونکہ دور دنیا میں نور پھیلے گا وہ تو صرف منشا مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ رشیا کے اندر میں، سوویت یونین کے اندر میں 70-80 سال سے گزر گئے کہ کسی مذہب کا نام لینا بھی وہاں پر جرم تھا، بازاروں میں، چوراستوں کے اوپر اس کو سولی پر چڑھا دیا جاتا، لیکن جو لوگ تھے کہ جن کو میرے مصطفیٰ نے چھپایا تھا، ان کو ابھی وقت نہیں ہے نکل کر احتجاج کرنے کا، اور تمہارا یہ رخ نہیں ہے کہ تم احتجاج کرو اور لوگوں کی مخالفت کرو، انسانوں سے، شیطانوں سے ڈر کر۔ شیطان کی طاقت کو تو بزدل قبول کرے گا، جس کو حق کی طاقت ملی بھی ہو، جس کو مولا کی طاقت ملی بھی ہو، اور جس کو نارن پاک مصطفیٰ کی نسبت ملی بھی ہو، وہ شیطان سے ڈرے گا، شیطان اس سے ڈرے گا اگر ڈر رہا ہے، اس کی طاقت کو مان رہا ہے۔ کتنے تبصرے ہو رہے ہیں نا جی اخباروں کے اندر میں، ارے وہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، یہ کہیں کے ڈر کی بات ہے۔ کیا ہوگا؟ دین تمہارے باپ کی جارے داری نہیں ہے، دین اللہ کا، اس کے محبوب کا ہے، اور اس کو غالب ہونا ہی ہے۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اپنے محبوب کے دین کو غلبہ عطا کر کے رہے گا، یہ وعدہ رب کا ہے۔ مسلمان بھول گئے، علماء بھول گئے، غلبے کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ محتاج بن گیا تمہارا میرا، تمہاری میری خانقاہ کا، تمہاری میری مسجد کا، تمہارے میرے اداروں کا، تمہارے میرے دارالعلوموں کا، تمہارے میرے بیانوں کا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دین حق کو اپنے محبوب کے محبت کے نظام کو دنیا پر غالب کر کے رہے گا۔ وقتی طور پر بادل آتے ہیں، پھر اب ان بادلوں کو چھانٹنے کے لیے، پھر اس کے لیے جن کو منتخب کیا جاتا ہے ان کو چھپا دیا جاتا ہے وقتی طور پر، اور پھر ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر میں پھر نور دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ جن کو چھپایا گیا تھا رشیا میں، وہ کہاں تھے؟ ظاہری ماحول کے احتجاج نہیں کیے، مخالفتیں نہیں کیے، نعرے نہیں لگائے، سعودی عرب کی مدد کو نہیں لیا، اور پھر لوگوں کی شکایتیں نہیں کی، شیطانیت کا غلبہ ہے اس کی بکواس نہیں کرے، اور پھر شیطانیت سے مغلوب نہیں ہوئے، اس کے طاقتوں کے چرچے دنیا میں نہیں کیے، بلکہ ان کو کہا کہ ذرا تم اس ماحول سے ہٹ جاؤ اور چھپ جاؤ۔ کہوں ایک حقیقت، یہی ہے خانقاہیں، خانقاہوں میں اصل نور کی حفاظت ہوتی ہے، اور دنیا میں نور جو ظاہر ہوگا وہ خانقاہوں ہی سے ہوگا اور اہل خانقاہ ہی سے ہوگا۔ آج بھی تو خانقاہ ہیں، اہل خانقاہ جو سچے لوگ ہیں، جتنی جماعتیں اور مسلکیں، جتنے مدرسے، جتنی مسجدیں، جتنی کثرت لوگوں کی نظر آتی ہے، خانقاہوں کی نظر نہیں آتی نا، وہ لوگ اپنی خانقاہوں کے اندر میں رہتے ہیں۔ اذن مصطفیٰ جب ہوتا ہے، مولا علی کا حکم ہوتا ہے، اس وقت میں آ کر جب سورج نکل گیا، بات ختم ہو گئی، دنیا میں روشنی آ جائے گی، اندھیرا کافر ہو جائے گا، ان کے لیے لمبی کوئی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی ہوا رشیا کے اندر میں، تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے سچے امتیوں کو کہا کہ نہیں، ملک کے ایسے ظاہری حالات ہیں، ان کو بھی موقع دو، اندھیروں تم کو بھی موقع ہے، بادلوں تمہارے لیے بھی چانس ہے، کیوں کہ شیطانیت کو بھی موقع دیتے ہیں۔ رحمان کا نظام ہی وہ ہے نا جی،
رحمان بے طاقت نہیں ہو گیا کہ شیطان کے سامنے مجبور ہو کر شیطانیت کو دنیا میں موقع دے رہا، یہ بات نہیں ہے، لیکن وہ رحمان ایسا حلیم ہوتا ہے اور اس کی بردباری اور اس کی فیاضی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اس کو طاقت، اس کو اختیارات دیتا ہے کہ تو بھی تھوڑا سا چانس لے لے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب زیادہ ہی کودنا شروع کرے گا تو پھر فوراً مکڑی کا جالا تان کر اس کو ڈھانپ دے گا. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لانا پروگرامہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو. آنے واحد کے اندر میں پھر دنیا سے باطل اور اندھیرے کو ختم کر دے گا وہ. پھر دنیا کے اندر میں انسانوں کے لیے روشنی ہو جائے گی، سورج نکل جائے گا. اور سورج کیا ہے، روشنی کیا ہے اور حق کیا ہے؟ وہ صرف میرے آقا کی نسبت نارائن پاک مصطفیٰ کا کرم ہے. قد جاءکم من اللہ نور. سمجھ میں آئی؟ رشیا کے اندر میں سب کچھ ہوا. تو پھر دو جہاں کے مالک اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ان لوگوں میں سے منتخب فرما کر جان دو سب بڑی قتل و غارت ہوئی، بڑی پھانسیاں دی گئی اور اسلام کو ظاہری اعتبار سے مٹا دیا گیا، مسجدیں مسمار کر دی گئی اور قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلا دیا گیا. سب کچھ بھی. اور رشیا کی روس کی تاریخ تو ہے نا صاحب، گزشتہ صدی کی بات ہے. 70-80 سال تک یہ سب کچھ کیا انہوں نے. کیوں؟ کیا تمہارے سامنے تاریخ نہیں ہے؟ کیوں گھبرا رہے ہو؟ امریکہ اور یہودیوں نے تمہیں بزدل کرنے کے لیے تمہارے لوگوں کو ایسا استعمال کیا کہ ہندوستان میں بھی اسلام کا نام و نشان نہیں ہوگا. مسجد ارے 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 کدھر بھاگ رہے ہو، کدھر بزدل بن رہے ہو تم؟ مقابلہ تو کرنا نہیں ہے. انسانیت پر ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، انسانیت کو محبت کا پیغام اور اخلاق تو دو. یہ کرنے کا کام ہے، یہ کام کرنا سکھاؤ. انسانوں کی عداوتیں ان کے دلوں سے نکالو، اخلاق کے اوپر ان کو لاؤ، رب کے ساتھ میں نارائن پاک مصطفیٰ کے ساتھ میں جوڑو. یہ ہے حق کی دعوت اور حق کی پہچان. بالمقابل اس کے بزدل بنا دے رہے ہیں. تم سے مسجدیں چھین لی جائے گی، تم کو نماز پڑھنے نہیں دیا جائے گا، تم کو نہیں کرنے. ارے 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 کون؟ یہ تو آلکار بنے ہوئے ہیں یہود و نصارہ جو اسلام کے ازلی دشمن ہیں وہ لوگ. تم میں سے ایسے لوگوں کو خرید لیا، خرید کر امت کو بزدل کیا جا رہا ہے. کیا کسی زمانے کے اندر میں اسلام کسی حکومت کی مرہون منت رہا؟ اگر حکومت کی بنیاد پر تم بھروسہ کر کے نہیں حکومتوں کو پلٹو، حکومتوں کو بدلاؤ تاکہ اسلام کا دنیا میں فروغ ہو، تو 700 سال حکومتیں تو مسلمانوں کی تھی. پھر کیا ہوا؟ آج بھی سعودی حکومت تمہاری ہے، تو پھر سعودی حکومت تمہارے اسلام کو سربلند کیوں نہیں کر سک رہی ہے؟ اسلام کا فروغ اور اسلام کی حفاظت بندوں کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا، وہ اپنے ہاتھ میں اپنے محبوب کی منشا کی بنیاد پر رکھا ہے اور مولا علی کو سپاہی بنایا ہے اور نظام عالم کے چلانے کا ذمہ دار مولا علی کو بنایا ہے. رشیا کے اندر یہی ہوا تو کہا کہ وقتی اعتبار سے اندھیرے کو موقع دینا ہے، اللہ کی حکمت ہے، میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے، مولا کا نظام ہے، ذرا یہ بھی چلنے دو. دنیا کے اندر میں کمیونزم کو کوئی خدا نہیں، کوئی مذہب نہیں، لا دینیت اور لا مذہبیت. آسمان سے تو نہیں ٹپکا نا، تو ماں باپ سے پیدا ہوا، تو پھر خود بخود کیسا؟ یہ کانسیپٹ بھی کہاں ہے؟ ایک عام تو لا کر بتا دے کہ خود بخود کو بنا کر لا سکتا ہے. کہ خود بخود کا فارمولہ ہی غلط ہے. ان کے دیوانے پن کو ظاہر کرنے کے لیے وہ 70-80 سال کا موقع ملا، لیکن پوری دنیا کو ارغمال نہیں کر سکے اور پوری دنیا کو لا دینیت نہیں دے سکے، کمیونسٹ اور کمیونزم کو دے نہیں سکے، بلکہ بھانڈا پھوٹ گیا ان کا. جو سچے لوگ تھے ان کو کہا کہ نہیں، موقع یہ اللہ اس کے رسول کی اور مولا علی کی مرضی ہے. پورے ملک سے اسلام کو ظاہری طور پر ختم کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو مسمار کر دیا جا رہا ہے، مدرسوں کو ختم کر دیا گیا اور اسلامی علم کے خزانوں کو جلا دیا گیا. سب کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن. کیوں؟ ٹینشن لینے والا نظام حق کا نہیں ہوتا. مکے سے کہا گیا کہ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی ہجرت کرو. تو جہاں کے مالک میرے آقا نے رب العالمین سے معلوم کیا، وہاں ہماری مرضی ہے کہ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی ہجرت کرو. تو میرے آقا نے ہجرت کی کہ نہیں؟ یہ کون سا ٹینشن کا نظام ہے؟ حکومتوں سے ڈرنا، انسانوں سے ڈرنا. اگر ڈرنا ہے تو جو ڈرانے والے ہیں وہ کامیاب تھوڑی ہو رہے ہیں، وہ تو سب سے بڑے بزدل نمبر 1 بنے ہوئے ہیں. اگر تمہارے ہاتھوں کے اندر میں حق ہوتا تو تم بزدلوں کی طرح سے جا کے بے قصور انسانوں کو ہلاک کرتے. تم وہاں پر اپنی اولادوں کو سوچو، تم اپنے ماں باپ اپنی اولادوں کو سوچو کہ بے قصور انسانوں کو ہلاک کرنا، اسلام پر بدنما داغ بن رہے ہو، تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو.
یہ اسلام کی خدمت ہے. یہ اتنا خطرہ اسلام کے دشمنوں سے اسلام کو نہیں ہے جتنا ان دہشت گردوں سے اور ان بد اخلاقوں سے ہے جو انسانیت کے دشمن ہیں. انسانیت سے محبت کرنے والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں. اسلام کا پیغام ہے. انسانوں سے عداوت اور دشمن یہ نہ مسلمان ہیں نہ یہ اسلام والے ہیں، بلکہ اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں. مجرم ہیں یہ خدا کی نظر کے اندر میں. کیوں تمہیں کسی دشمن کو ہلاک کرتے ہو تو وہاں پر تم اپنی اولاد کا تصور کرو، اپنی بیوی کا تصور کرو، خود کے بھائی کا تصور کرو. خود کی بات روح کاٹ جائے گی نا. حیوان ہے وہ، سپر کتا بن چکا ہے وہ. انسانیت کو جو ہلاک کرے، انسانیت کا برا چاہے، وہ کیا انسان نہیں ہو سکتا تو مسلمان کہاں ہو سکتا ہے؟ مسلمان نہیں تو وہ مومن کہاں ہو سکتا ہے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو خود بھوکا رہ کر انسانوں کو کھلائے اور جو خود اپنے کو خطرے میں ڈال کر انسانوں کو راحت دے اور خود پیاسا رہ کر لوگوں کو پانی پلائے. سچے مسلمانوں کی پہچان تو یہ ہے. کیا یہ وہ پہچان اسلام کی تاریخ کے اندر میں انسانوں کی نظر؟ لیکن بت و داس انسانوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام بول رہے ہیں. ارے یہ مسلمان تو شراب بھی پیتا ہے تو کیا اسلام میں شراب بھی جائز ہے؟ قتل و غارت گیری کر رہا ہے تو کیا اسلام کے اندر، قرآن کے اندر میں اتنے بے وقوف کیوں بنے؟ اسلام سے مسلمانوں کو نہیں پہچانا جاتا، مسلمانوں سے اسلام کی تعارف نہیں ہوگا، بلکہ اسلام خود اپنے اندر میں جو زینت اور جو حسن لیے ہوئے ہیں. اصل اسلام کو دیکھو یا اصل نمائندوں کو دیکھو جو اسلام کا پیغام اس ہندوستان کے اندر میں سب سے بڑی اسلام کی تصویر، خدا کی قسم قیامت تک سلطان ہند خواجہ خواجگان کی ذات ہے. پردہ ہو کر 900 سال ہو گئے ظاہری طور پر ہونے جا رہے ہیں نا. لیکن آج بھی دنیا کا دکھ درد کا مارا چاہے کسی قوم برادری کا ہو، لیکن اس چوکٹ پر پہنچتا ہے تو ایک بچے کو ماں کا ممتا وہاں پر اس کو ملتی ہے. یہ ہے اسلام والے، یہ دہشت گرد، یہ خون کرنے والے، یہ ظالم اور یہ شیر اور کتے، یہ اسلام کے سپاہی نہیں ہیں. یہ تو پالے ہوئے بھیڑیے ہیں اور یہ اسلام سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن خدا کا نظام یہ ہے کہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے اندھیرے کو لایا جاتا ہے. سورج کا بعد آج رات کے بعد میں آتا ہے. اسی طریقے سے رات کے اندھیروں کو لایا جاتا ہے. رات کے اندھیرے آ جاتے ہیں تو پھر اپنے عروج پر پہنچتے ہیں تو وہاں سے سورج کی کرنیں ظاہر ہوتی ہے دنیا کو منور کرنے کے لیے. ایسے ہی دنیا کے اندر میں اگر ظلم و زیادتی اور جبر اور اندھیرا اور تاریکی بڑھ رہی ہے تو فکر مت کرو کہ اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو دنیا میں ظاہر کرے گا. کیا کرے گا؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو کہ نور کے نظاموں سے جڑو. پھر رب العالمین کا نظام اور دو جہاں کے مالک میرے آقا اور مولا علی اور مولا کائنات کا نظام کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس وقت میں جب بادل جب چھا جاتے ہیں، موقع بادلوں کو بھی دیا جاتا ہے، اندھیرے کو بھی دیا جاتا ہے، ان کی چاہتیں پوری ہوتی ہے. کوئی 70 سال حکومت کر کے ظلم کرا ہوگا تو کسی کو 10-11 سال مل گئے، کئی کو بیچارہ کو کرنے دو نا، بہت تھوڑا وقت ملا نا ان کو. نہیں بی جے پی حکومت تو تم کیا کرے 70 سال میں؟ اچھا اس سے پہلے بھی 700 سال تم مسلمان کیا کرے؟ کیا ہے خامخواہ کی بات ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بیوقوف ہے تم. ان سب کو ہٹ کر انسانیت سے محبت کا پیغام یہ حق کا پیغام ہے، اور یہی پیغام کامیاب ہے اور پوری دنیا کو مسخر کرے گا. سوویت یونین کے اندر میں، رشیا کے اندر میں یہ ہوا، اندھیرا پورا چھا گیا تو پھر اس وقت میں کیا کہا؟ مدارس پر، مساجد پر سجدہ کرنا حرام، اذان کی آواز کہنا حرام، پورے ملک سے ختم ہو گیا ظاہری طور پر. تو پھر جو اللہ اس کے محبوب کے چہیتے تھے ان کو کہا کہ تم بھی چھپ جاؤ. کہاں چھپ جاؤ؟ احتجاج مت کرو، یہ نہیں کرو. کیوں؟ کہ تم ہمارے ہیں. تو اپنے گھروں کے تہخانوں کے اندر میں چھپ جاؤ، تنہائیوں کو اختیار کرو. کیا مطلب؟ ارے خانقاہ والوں کیا ہے کہ پوری دنیا سے ان کو مطلب ہی نہیں، نہ احتجاج، نہ جلوس میں دکھتے، نہ سامنے احتجاج کرتے، نہ کالی پٹیاں باندھتے، نہ جے جے کرتے، کچھ بھی نہیں. ان کو تو اللہ اللہ سے. ارے بابا یہ نظام قدرت ہے. یہ چھپا دیا سوویت یونین والوں کو. دور کی تاریخ 1500 سالہ تاریخ نہیں عرض کر رہا ہوں، گزشتہ صدی کی تاریخ ہے. تاریخ کے جاننے والے عقل مند لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے. چھپا دیا. کہاں چھپایا؟ اپنے گھروں کے تہخانوں کے اندر میں. وہاں یاد الہی کرو. جیسا قرآن مجید کے اندر میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نے جب تقاضا کیا کہ فرعون کے ظلم سے تو پریشان ہو کے کیا کرنا چاہیے،
تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی امت کو بنی اسرائیل کو یہ کہہ دیجئے اپنے گھروں میں ذکر کیجئے اور نمازوں کو قائم کیجئے۔ قرآن پاک کا حکم ہے، نہیں معلوم ان لوگوں کو، معلوم ہے سب۔ یہ خانقاہیں کیا ہے؟ خانقاہوں کے اندر میں نور والے چراغ ہوتے ہیں جو آ کر اس چھتوں کے نیچے رہتے ہیں۔ سوویت یونین کے اندر میں جب غلبہ ہو گیا ظلمت کا اور اندھیروں کا، کفر و جبر اور ظلم کا، انسانیت پر ظلم و جبر کا، تو پھر اچھے لوگوں کو کہاں پر جمع کیا تہخانوں کے اندر میں؟ ہٹ جاؤ معاشرے سے، کٹ جاؤ، اور کہاں جمع ہو جاؤ؟ اپنے تہخانوں کے اندر میں۔ کیا کرو؟ وہ لوگ لگ گئے ذکر الہی، یاد الہی اور عبادت کے اندر میں خدا کو منانے کے لیے، راتوں کو آنسو بہانے کے لیے، راتوں میں قیام کرنے کے لیے، اور راتوں میں اللہ کے سامنے مناجات کرنے کے لیے۔ ایک وقت ویسے آیا کہ جب خانقاہوں کے اندر ویسے لوگ جب تیار ہو گئے، اور تو جہاں کے مالک میرے آقا کی نظر انتقام ہوئی، تو پھر انہی میں سے ایسے چراغ ظاہر ہوئے دیہاتوں کے اندر میں، آبادیوں کے اندر میں، بستیوں کے اندر میں، شہروں کے اندر میں۔ ان کی 70-80 سالہ ساری کمیونزم کی اور لاطینیت اور دہریت کی وہ اندھیرے، پھر انہی کے محلوں میں، انہی کی آبادیوں کے اندر میں سے ایسے لوگ خانقاہوں میں سے نکلے، اپنے گھروں کی تنہائیوں سے نکلے۔ کرم ہے میرے غریب نواز کا کہ وہ نظام اس خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کو عطا فرمایا کہ صرف شہروں میں مردوں کے لیے خانقاہیں نہیں ہیں، بلکہ میرے مریدوں کے، سچے مریدوں کے گھروں میں بھی خانقاہ محمدی کو عطا کر دیا۔ کیا ہے یہ چیز؟ وہ اپنے سر کو چھپا رہے ہیں، اپنی معرفت کو بچا رہے ہیں، اپنے نور کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ نور کی حفاظت کے لیے چراغ اگر چل رہا ہو، ہوا کے جھونکے چل رہے ہو، تو حباب ضروری ہے۔ یہ تمہارے گھروں کی خانقاہ محمدی تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ حباب کی طرح سے ہے۔ تو تم جس گھر کے اندر میں رہتے ہو، جس چھت کے نیچے، اس گھر کے اندر بھی خانقاہ محمدی ہونی چاہیے، تاکہ تم باہر کی ہواؤں سے بچ سکو اور تمہارے عشق رسول کی بتی بجھنے نہ پائے۔ اس کے لیے جاؤ، مردوں کو کہا کہ اپنے روزانہ مغرب کے چراغی عمل میں جا کر وہاں کی مجلسوں میں فیض یاب ہو، اس کے بعد اپنے گھروں میں آ کر 23 گھنٹے گزار رہے ہو تو وہاں پر بھی ایک خانقاہ محمدی ہو، تاکہ تمہارے عشق رسول کی اس بتی کو اور اس روشنی کو مان پڑھنے بجھانے کا موقع نہ ملے۔ ہر گھر کے اندر میں خانقاہ محمدی، ہر گھر کے اوپر نشان، ہر گھر پر مجلس سے، یہ انتظام ہے نا۔ سوویت یونین کے اندر میں یہی ہوا، رشیا کے اندر میں گھروں کے اندر میں ان کی تربیتیں ہوتی رہی، اور وہاں سے جب وہ لوگ، ان کی نسبتیں صحیح ہو گئی، اور پھر مولا علی کی منشا ہوئی اور میرے مصطفیٰ کا ارادہ ہوا، میرے آقا کا، تو کہا کہ اب ظاہر ہو جاؤ۔ جب ظاہر ہوئے، تاریخ بڑی عجیب تفصیل ہے، اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن پھر سے اسی رشیا کے اندر میں، جس رشیا کے ملک کے اندر میں بڑے بڑے دین کی خدمت گزار اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے رشیا کا ملک، بخارا وہاں پر، سمرقند وہاں پر، اور بڑے بڑے اسلامی خدمات کے بڑے بڑے کتب خانے وہاں پر، بڑے بڑے علماء وہاں پر پیدا ہوئے، لیکن وہیں پر اندھیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اندھیرے کے بعد میں اجالا آتا ہے، اور اجالے کے بعد میں پھر اندھیرا آتا ہے۔ یہ چلتا رہتا ہے دنیا کے اندر میں، گھبراتے نہیں ہیں اجالے والے اندھیروں سے، اور جو اندھیروں سے گھبرا کر بوم پٹانا کرنا شروع کر دے ان کو پاگل قرار دیا جائے گا۔ اسلام کی تاریخ کے جاننے والے اور حقیقت کے جاننے والے کبھی اندھیروں سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ تو خدا کی قدرت پر، میرے مصطفیٰ کے تصرفات پر اور اولیاء کے نظام پر، ولایت کی حقانیت پر ان کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے، وہ گھبرانے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ چراغوں کے جلانے والے ہوتے ہیں۔ آخر کار دیکھتے کہ دیکھتے 4-4.5 سال کے اندر میں رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ملک جو تھا سوویت یونین، اس کے 7 یا 8 ملک بنے، الگ الگ، آذربائیجان فلاں فلاں فلاں، 8-9 ملک بن گئے نا، 7-8 ملک الگ الگ بن گئے۔ کہاں رہا؟ اندھیرا ختم ہو گیا، اجالے روشنی کا نظام، اور یہ اجالے روشنی کا نظام کیا پھر وہاں پر جا کر مدارس قائم کیے، اس کے بعد انقلاب آیا، یا پھر پہلے کتابیں پہنچائیں، یا پھر مکہ مکرمہ کی حکومت والے یا سعودی حکومت کے شہزادوں نے وہاں پر قرآن پاک کو پہلے بھیجا، مبلغین کو بھیجا؟ کچھ نہیں، بلکہ وہ چراغوں کی روشنی سے پھر سوویت یونین کی تاریخ بدل گئی، اور پھر حق کے لیے مخالفت کے اوپر آئے تو پرخچے اڑ گئے۔ خدا کی قدرت کا وَزَهَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پھر پورا ہوتا ہے۔
کفر کے معنی یہاں پر ظلم کے ہیں. ظلم کرنے والوں کو خدا کافر کہتا ہے اور محبت اور اخلاق دینے والوں کو مومن کہتا ہے. اس لیے یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائنات میں چلتا رہتا ہے. اجالے کے بعد اندھیرا، اندھیرے کے بعد اجالا. کوئی یہ چاہے کہ اندھیرا نہیں جانا، اجالا آنا نہیں ممکن نہیں ہے. پھر کوئی اگر اجالے کو دیکھ کر کہے کہ اندھیرا آنا ہی نہیں، یہ فطرت ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، اس کے پگے تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. دنیا میں یہ تو ہوتا رہے گا، تو فکر مت کر. اب تو یہ فکر کر کے اجالے والے نظاموں کے ساتھ میں تو جڑا رہے تو پھر اجالا دنیا میں پھیلتا رہے گا، تیری ذریعے سے پھیلاتا رہے گا. اجالے والے نظام کا مطلب یہ کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب یہ اجالے والے نظام کی ذمہ داری مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا، اور آپ نے اجالے کا نظام اپنی اہل بیت اور اولیاء کو عطا کیا ہے. خانقاہوں کا نظام، پیری مریدی کا نظام، بیت و سلوک کا نظام، اور یہ طریقت کا نظام اور تزکیے کا نظام، یہ نظام اصل میں اجالے کا نظام ہے. کیا ہے؟ اجالے کا نظام ہے. اور اجالے کو زبان نہیں ہوتی، اجالا سنتا نہیں، اجالے کو کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں. اجالا تو خود اجالا ہوگا، دنیا کو روشن کر دے گا. اس لیے طریقت کے نظام میں اجالے کے پھیلانے پر جب مولا علی جب فیصلہ کریں گے تو اولیاء مولویوں کو بنائیں گے ضروری نہیں ہے، اولیاء کتابیں لکھنے والوں کو بنائیں گے ضروری نہیں ہے، اور اولیاء کسی قوم میں بنائیں گے ضروری نہیں ہے. مولا علی کی مرضی ہوگی. گنگوں سے، بہروں سے، دیوانوں سے پھر اجالے کے پھیلانے کا نظام دنیا میں چلا دیں گے. یہ جمعرات کو جن کا عرس اس خانقاہ کے اندر میں ہوگا اور ساری خانقاہوں میں ہوگا، حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد کے نام پلی میں جن کا آستانہ ہے، ہمارے سلسلے کے 5ویں جدی بزرگ بھی ہے. ان کا نظام کیا، 30 سال تک تو انہوں نے بات ہی نہیں کی، مکہ ہو کر نظام کو چلائے. ہمارے مرید اور خلیفاؤں کو بھی ہم سے کیا ہوتا، ارے ہتھیار ڈال رہے نہ مرد ہو تم کو کرنا کیا ہے؟ تم کو تو صرف دل کے اندر بے چینی و فکر پیدا کرو کہ ہاں یہ نظام کیسے بڑھ جائے، یہ رشیا تک کیسے پہنچے، یہ امریکہ تک کیسے پہنچے، اور ہر ایک تک کیسے پہنچے. یہ دل تو تمہارے اندر میں ہے نا، دھڑکتا ہوا دل. خالی فکر کرو میرے بچوں، محنت سے یہ نظام نہیں چلے گا، بلکہ تمہارے فکر کی بنیاد پر تم سے نظام کو دنیا میں مکے رہے نا. جی نظام چلا کہ نہیں چلا، وہی نظام کی خیرات تو ہم تک تم تک پہنچی. حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ، راجن شاہ ولی، کیا ان کو جانے پہچان کی کتابیں لکھی ہوئی، ان کا مدرسہ چلا، کچھ بھی نہیں نا، لیکن فکر تھی. آج ان کے نارن کے ان کے قدموں کے صدقے میں ہم کو تم کو ایمان نہیں ملا. اولیاء کے پاس محنتیں قابلیتیں نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پاس میں تو وہ ان کا قلب بے چین اور دل مضطر ہوتا ہے. اور وہ دل مضطر کہ ہر انسان کو راحت اور سکون کیسے مل جائے، اور ہر انسان کو حق کیسے مل جائے. میرے بچوں، میرے مریدوں، میرے خلیفہ، تم بھی گمراہ نہیں ہونا. ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم نعت نہیں پڑھ سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا معمولی سے معمولی کام، اس کے لیے قابلیت کی ضرورت ہے، لیکن مولا علی کا نظام ہے، نظام ولایت، اس کے لیے کوئی قابلیت نہیں. جاہل سے جاہل بھی اگر اپنے دل کے اندر میں فکر پیدا کر لے، اس کے ہاتھوں پر نظام کو آگے بڑھایا جائے گا. اور جو بڑا قابل ہو کر قابلیتوں کو دیکھے، عہدوں کو دیکھے، کتابوں کو دیکھے، علم کو دیکھے، عمل کو دیکھے، اس سے پھر اس نظام کو نہیں لیا جائے گا، وہ تو اٹک جائے گا. یہ شرک و بدعت کا نظام بول دے گا. اس لیے اس نظام کے اندر میں اصل میں دل کی تڑپ اور دل کی بے چینی اور بے قراری کہ یا اللہ انسانیت کو حق کیسے مل گیا. یہ نہیں ہو رہا ہے. باقی سب محنتیں کر رہے، سر پٹول کر رہے ہو تم، اس سے نہیں ہوگا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر خلیفہ، میرا ہر مرید اور ہر مریدہ اپنے دل کو فکر میں لگاؤ، یہ حق کا نظام کیسے آگے بڑھ جائے، دنیا کے اندھیرے کیسے دور ہو. کیسے یہ تو کر سکتے ہونا چاہیے. اگر تمہارے دل کے اندر میں یہ حرکت اور یہ فکر، جیسے اپنے اچھے کھانے کی فکر، کل کو کیا پکائیں گے، رشتہ دار کو کیا کریں گے، یہ کپڑے کیسے بنائیں گے، وہ چپل کون سے لیں، یہ تو فکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو تو جاتے بھی ہو، بازار سے لاتے بھی ہو، سب کچھ بھی کرتے ہو نا. یہ فکر دل میں آتی ہے تو بعد میں سب کچھ کرتے ہو نا. تو پھر یہ سب کچھ بھی تو کریں، لیکن بالمقابل اس کے تمہارے دلوں کے اندر میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہائے انسان یہ دنیا میں مظلوم ہے، ہائے دنیا کی انسانیت حق سے دور ہے. کس طرح سے اولیاء کا حق اور نالان پاک مصطفیٰ کی خیرات ایک ایک انسان کو کیسے مل جائے. اس کے لیے تم اپنے بستروں پر کروٹیں بدلو، بیٹھے جگہ فکر کیا کرو.
یہ مشکل قابلیت ضروری ہے کس کے لیے؟ کوئی بھی کر سکتا، اناڑی اور جاہل بھی کر سکتا کہ نہیں کر سکتا، بجائے اس کے ہونے کا ادھر ہے، اور اس کے بجائے اب آپ یہ ہے کہ خالی مجلسیں کرنے، بیانہ کرنے، نعتیں پڑھنے، تقریریں کرنے، لنگر کرانے، اسی کو پورا کام سمجھ لیے تو گمراہ ہو گئے اس معاملات میں۔ اس نظام کے لیے، اولیاء اور ولایت کے اور مولا علی کے نظام کے لیے تمہارے جسم کی، تمہارے عقل و تصور کی تحریکوں سے زیادہ ضروری، اس کو بھی ہم غیر ضروری نہیں سمجھتے، نہیں بولیں گے، لیکن اصل میرا ہر مرید اپنے دل میں بے چینی اور بے قراری اور اس کے لیے بے چین ہو کہ کیسے امت اور انسانیت تک حق پہنچ جائے، یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حق کا چراغ اور حق کی روشنی تم کو، مجھ کو عطا فرما کر ہم کو دنیا میں روشنی کے پھیلانے والے خوش نصیب اور قابل بندوں میں شامل فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔